ایک کی رگوں میں آپ کے باپ کا لہو ہے، ہر ایک کی رگوں میں اس کے باپ کا لہو ہوتا ہے۔ مصائب سے اٹھا کے فضائل میں کہہ رہا ہوں، ابھی مصائب پہ نہیں آیا۔ 19 رمضان کو آپ مصائب میں سنتے ہیں، میں فضائل میں کہہ رہا ہوں۔ زخمی ہونے کے بعد جب حسن آئے کہا نماز پڑھاؤ، میں بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہوں۔ علی نے اپنے لہو میں ڈوب کر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ کے بتایا ابو طالب کا لہو اتنا پاک۔ گفتگو کریں گے بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ یہ عظمت خون ابو طالب بتائی ہے، یہ عظمت خون ابو طالب بتائی ہے۔ ارے بیٹے میں آیا ہے تو بیٹا یوں طہارت بتا رہا ہے، اور پوتے میں پہنچا ہے تو اسی لہو نے خاک شفا بنائی ہے۔ شاید میں بعد میں کہتا، لیکن آج کہہ دوں کہ بات چھڑ گئی ہے، اس لیے آج ہی کہہ دوں۔ دیکھیے آج ہم تو بہت زمانے سے یہ ساری باتیں کر رہے تھے، آج جدید سائنس نے، میڈیکل سائنس نے کچھ باتیں کہنی شروع کی، اور وہ یہ ہے کہ جب شادی بیاہ کیے جائیں تو خاندان دیکھے جائیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میں ممبر پر ہوں، ممبر کی اپنی احتیاط ہے، اور ہر بات ممبر پہ نہیں کہی جا سکتی، ہاں سمجھی جا سکتی ہے۔ ممبر کی احتیاط کے اپنے تقاضے ہیں، تو میں اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں، اس لیے جو بات ہے اسے کہنا بھی ہے اور پہنچانا بھی ہے۔ آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب شادیاں کی جائیں تو خاندان دیکھے جائیں، نسب دیکھے جائیں، بیٹیاں بیائی جائیں، بہویں لائی جائیں، تو صرف خاندان اور نسب نہیں، خون بھی دیکھا جائے۔ اور جو لوگ میڈیکل سائنس کی ان باتوں سے واقف ہیں وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ میڈیکل سائنس اب اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بلڈ اس لیے دیکھا جائے، خون اس لیے دیکھا جائے کہ خون آپس میں میچ کرتا ہے کہ نہیں، کہ اس لیے کہ اولاد میں کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں اگر خون میچ نہ کرتا ہو۔ اولاد میں آنے والی نسلوں میں کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں، آنے والی نسلوں میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر خون میچ نہ کرتا ہو۔ بھائی 1400 سال بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خون دیکھ کر بیٹیاں بیاؤ، خون دیکھ کر بیٹیاں بیاؤ۔ رسول اپنی بیٹی بغیر لہو دیکھے دے دے گا؟ رسول اپنی بیٹی تو جس گھر میں بیاہ کے گئی ہیں وہ ابو طالب کا لہو ہے۔ اس سے اچھی بات کیا کہہ سکتا ہوں؟ تطہیر جس گھر میں بیاہ کے گئی ہے، تطہیر جس گھر میں بیاہ کے گئی ہے وہ ابو طالب کا گھر ہے، وہ ابو طالب کا گھر ہے، وہ شجرہ ابو طالب کا ہے۔ اسی لیے تو اس گھرانے میں پھر شادیاں
رسول کہہ گئے تھے علی کی بیٹیاں عقیل و جعفر کے بیٹوں کے لیے، عقیل و جعفر کی بیٹیاں علی کے بیٹوں کے لیے، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے۔ حدیث دونوں طرح آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے اپنے شجرے پہ فخر کیا، پیغمبر نے اپنے شجرے پہ فخر کیا۔ جائیے شیخ محمد ابن اسماعیل بخاری کی صحیح کو دیکھیے کہ جس میں عربوں کی ایام جاہلیت میں شادیوں کی 6 قسمیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے صرف ایک قسم ہے کہ جس کے لیے رسول نے کہا، اور جو ازل سے رائج تھی آل ابراہیم و اسماعیل میں اور نبوت کی ذریت میں اور ہاشمیوں میں، پیغمبر نے فخر سے کہا میں نکاح سے ہوں، من ابی عبداللہ الی آدم، من ابی عبداللہ الی آدم، اپنے باپ عبداللہ سے لے کر آدم تک میں نکاح سے ہوں، نکاح سے۔ رسول نے فخر کیا ہے، فخر۔ اما وہ نکاح پہ فخر کر رہا ہے، تمہیں پڑھانے والا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نکاح سے ہوں، رسول کہہ رہا ہے۔ اسی لیے یہ رشتے، یہ تعلق تو باہر کا لہو نہیں ہے، ابو طالب کا لہو ہے، بیٹا عقیل۔ معلوم ہے عقیل سے کہا تھا، عقیل رسول نے کہا تھا عقیل میں تم سے 2 باتوں کی بنا پہ بہت محبت کرتا ہوں، میں تم سے 2 باتوں کی بنا پہ بہت محبت کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ تم میرے چچا ابو طالب کے بیٹے ہو، اور دوسرے یہ کہ تم میرے حسین کے ناصر مسلم کے باپ ہو۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں، ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں پسند ہیں۔ مسلم غریب کوفہ مسلم، شہید کوفہ مسلم، حسین ابن علی کا سفیر مسلم۔ جب جانے لگے تو 4 بیٹے 5 بیٹے اللہ نے دیے تھے، 4 کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ 2 بیٹوں کو ماں نے ساتھ کیا، 2 کو لے کے گئے۔ مسلم کوفے آئے ہیں۔ حسین ابن علی نے جب مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا تھا تو کوفے والوں کے نام ایک خط لکھا تھا، انی باعث علیکم اخی وابن عمی وثقتی، میں تمہاری طرف اپنے بھائی، اپنے ابن عم اور اپنے ثقہ کو بھیج رہا ہوں۔ ہاں مسلم نے نماز پڑھائی تو بہت لوگ تھے، مگر جب نماز تمام کی اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو صفیں خالی ہو چکی تھی، مسلم اکیلے ہو چکے تھے، مسلم اکیلے ہو چکے تھے۔ ایسے میں تاریخ کہتی ہے کہ مسلم مسلح سے اٹھے، ناکہ بندی ہو چکی تھی، گلیوں میں پہرے تھے، جاتے کہاں بھیڑ میں بچے بچھڑ گئے۔ چلتے چلتے مسلم ایک بند گلی میں آخری مکان کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھلا تو ایک مرتبہ ایک عورت باہر آئی، اس نے دیکھا کوئی بیٹھا ہے، کہا کون، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو ایک مرتبہ مسلم نے کہا پیاسا ہوں، پیاسا ہوں۔ یہ بھی تو کربلا کا شہید ہے نا۔
آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔ پیاسا ہوں وہ گئی پانی لے کر آئی، پانی دیا مسلم نے پانی پی لیا۔ جب پانی پی چکے اور پھر نہ اٹھے تو اس نے کہا گھر کیوں نہیں جاتے؟ عجیب کرب سے کہا گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ مطلب تم کون ہو؟ کہا میں مسافر ہوں۔ کہا نام کا مسلم ابن عقیل؟ کہ میرے مولا کا سفیر مسلم، میرے مولا کا سفیر مسلم، عقیل کا بیٹا مسلم۔ ایک مرتبہ طوع نے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے، کہا آقا گھر حاضر ہے، حجرہ خالی کرا دیا، مصلی بچھا دیا، پانی کی سراہی رکھ دی۔ مسلم حجرے میں آئے، مگر کسے معلوم تھا تقدیر وہاں لائی ہے جہاں قاتل آنے والا ہے، اور خبر ہو گئی کہ مسلم طوع کے گھر میں ہے۔ ارے رات گزری تو کہتے ہیں ابھی تہجد سے فجر کا وقت داخل ہوا تھا کہ تلواروں کی جھنکار کی آواز گلیوں میں سنائی دی۔ فجر تمام کر کے مسلم نے کمر کو کسا، پٹکے کو کسا، تلوار حمائل کر کے دروازے سے باہر آئے۔ طوع نے کہا آقا نہ جانے دوں گی۔ تو ایک مرتبہ کا طوع سنتی نہیں ہو، تلواروں کی آواز آ رہی ہے، جھنکار سنائی دے رہی ہے، کہ مولا جب تک میں زندہ ہوں یہ میرا گھر ہے۔ عجیب جملہ کہا کہ طوع میں نہیں چاہتا میرے جیتے جی تیرے گھر پہ آنچ آئے، تیرے پردے پہ آنچ آئے۔ مسلم یہ کوفہ ہے، ابھی کچھ دن گزرے گے، ارے رسول کی نواسیاں۔ نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ مسلم آج تم نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک مومنہ کے گھر پہ آج آئے۔ ارے کل شام غریبہ کے اندھیرے میں زینب کے خیمے میں آگ لگائی جائے گی۔ رسول کی نواسیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں۔ مسلم نکلے، مجھے نہیں معلوم آپ اس جملے کو کیسے سنیں گے۔ فجر سے عصر تک مسلم اکیلے کوفے میں لڑے۔ ارے کھلے میدان میں تلوار چلانا آسان ہے، بند گلیوں میں، تنگ گلیوں میں اکیلے فجر سے عصر تک کربلا میں 72 لڑے۔ یہاں مسلم اکیلا لڑا، یہاں مسلم اکیلا لڑا، اور ایسے میں صرف تلواریں نہیں، پتھر پھینکے جاتے تھے، گرم پانی چھتوں سے پھینکا جاتا تھا۔ جب مسلم کو زیر نہ کر سکے، فوجوں پہ فوجیں آئیں تو مکر کیا، گڑھا کھودا گیا، گھاس پھوس ڈالا گیا، مسلم جوش شجاعت میں آگے بڑھے، فوجیں پیچھے ہٹی۔ ایک مرتبہ مسلم گڑھے میں آئے، مقتل کہتا ہے ابھی گڑھے میں آنا تھا کہ نیزے ٹوٹ پڑے، مسلم گرفتار کیے گئے۔ جب مشکے کس کے، جملہ سنو گے، جب مشکے کس کے مسلم کو دارالامارہ میں لایا گیا تو مسلم آنسو بہ رہے تھے، رو رہے تھے، مسلم کا سر جھکا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک مرتبہ کسی نے سید سجاد سے بہت بعد میں پوچھا کہ مولا جب آپ دربار میں لائے گئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، مسلم کا سینہ تنا ہوا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، کسی کو ڈپٹ
اسی کو جھڑک دیا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا دیکھنے والے تو نے یہ نہیں دیکھا مسلم اکیلے آئے تھے میرے ساتھ مائیں بہنیں بے وقلا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے ایک مرتبہ حاکم نے کہا مسلم رو کیوں رہے ہو کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے مسلم نے کہا نہیں نہیں موت سے نہیں ڈر رہا کہا تو پھر رو کیوں رہے ہو جملہ سن سکو گے مسلم نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا کو خط لکھ دیا مولا کوفے آ جاؤ کوفے میں سب اچھا ہے ارے کوئی ہے جو حسین کو کہہ دے کوفے نہ آنا اور اگر آنا تو زینب کو نہ لانا خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے کہا لے جاؤ دارالامارہ پہ لے جاؤ مسلم کو دارالامارہ پہ لایا گیا کہ دوگانے کی اجازت دے بکر ابن حمران مسلم کا قاتل کہ دوگانے کی اجازت دے کہ نہیں ہے سن تاریخ تو یاد ہے نا 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے دوسرے دن عید ہے دارالامارہ کی بلندی سے مسلم نے کوفے کی شاہراہوں پہ دیکھا ایک مرتبہ مسلم نے دیکھا بڑی بھیڑ ہے بہت مجمع ہے جانتے ہو یہ مجمع کاہے کا تھا عید کی تیاریوں میں لوگ تھے مسلم نے کوفے والوں کو مخاطب کیا کوفے والوں کل عید مناؤ گے اپنے بچوں کے ساتھ عید مناؤ گے میں بھی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ آیا تھا ارے میرے بچے بھی چھڑ گئے ہیں اگر کہیں مل جائے نبی کے روزے پہ پہنچو پہنچا دینا ہو گئی مجلس اب نہ پڑھ سکوں گا آخری جملہ ارے یہی کوفہ تھا جہاں کچھ دن کے بعد حارث چاند سے 2 چہرے کٹے ہوئے سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں آیا ارے یہ کس کے سر لایا ہے یہ کس کے سر ہے کہ یہ مسلم کے لال ہے ابن زیاد برہم ہوا اس لیے نہیں کہ یہ بچے تھے اسے ترس آیا اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ اس نے کہا تھا گرفتار کیا جائے وہ قتل کر کے لایا اس نے حکم کی مخالفت کی ابن زیاد نے کہا ہے کوئی جلاد جو اس حارث کو قتل کرے اور اسی جگہ لے جا کے قتل کرو کہ جہاں پر بچوں کو قتل کیا ہے حارث کو لے کر جلاد جو چلا آخری جملہ فرات کے کنارے آیا جب فرات کے کنارے آیا تو جلاد نے زمین پر کچھ نشان دیکھے نشان جو دیکھے تو کہا حارث یہ نشان کیسے